بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سنیں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ جو صبر، برداشت اور انسانیت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ واقعہ ہے طائف کا سفر۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت دن بدن بڑھ رہی تھی، لیکن کفار مکہ کی دشمنی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بڑے سہارا دینے والے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ یہ سال تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہلایا۔ ہر طرف مخالفت تھی، دلوں پر سختی تھی اور ظلم اپنی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا شاید مکہ کے باہر لوگ اللہ کا پیغام قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ایک شہر کا رخ کیا۔ اس شہر کا نام تھا طائف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک غلام تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ نہ کوئی لشکر، نہ کوئی حفاظت، صرف اللہ پر کامل بھروسہ۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ لیکن افسوس، انہوں نے نہ صرف دعوت کو ٹھکرا دیا بلکہ مذاق اڑایا۔ کسی نے کہا، کیا اللہ کو تم ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے؟ کسی نے کہا، اگر تم سچے ہو تو میں کعبہ کی پردے پھاڑ دوں گا۔ بات یہاں ختم نہ ہوئی۔ انہوں نے شہر کی بچوں اور اوباش لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ لوگ پتھر مارنے لگے، گالیاں دینے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ پتھر لگنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم زخمی ہو گئے، خون جوتوں میں بھر گیا۔ حضرت زید اپنے جسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ وہ لمحہ انسانی تاریخ کا سب سے دردناک مگر سب سے عظیم لمحہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور ایک دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی بے قدری کی شکایت تیرے حضور کرتا ہوں۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ دیکھیے، شکایت لوگوں سے نہیں، صرف اللہ سے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبرائیل کو بھیجا۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو ختم کر دوں۔ یہ بدلہ لینے کا موقع تھا، ظلم کا جواب دینے کا وقت تھا۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ سبحان اللہ! جن لوگوں نے پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے رحمت، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اسی باغ میں ایک غلام تھا، نام تھا قداس۔ اس نے زخمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے سے پہلے فرمایا، بسم اللہ۔ قداس حیران ہو گیا، کہنے لگا، یہ الفاظ یہاں کے لوگ نہیں بولتے، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ قداس فوراً ایمان لے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ اندھیروں کے درمیان بھی ہدایت کا چراغ روشن ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ مشکل آئے تو صبر کرو، دشمن کے لیے بھی بد دعا نہ کرو، اللہ پر یقین کبھی نہ چھوڑو۔ اخلاق سے دل جیتے جاتے ہیں۔ آج اگر ہم معمولی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں، بدلہ لینے لگتے ہیں، تو طائف کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت بدلے میں نہیں، معاف کرنے میں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی طاقت تھی رحمت، نرمی اور انسانیت۔ آخر میں آئیے دعا کریں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دلوں میں صبر، رحم اور محبت پیدا فرما، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی امت بنا دی۔ آمین یا رب العالمین۔